بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر جادو کے بارے میں مختلف قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو جادو کو بالکل سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں، جادو کو فرسودہ ذہنوں کی پیداوار قرار دیتے ہیں، اور دوسری انتہا یہ ہے کہ کچھ لوگ معمولی بیماری مثلا نزلہ، زکام اور بخار کو بھی جادو قرار دیتے ہیں۔ اگر جادو کی حقیقت کو دیکھا جائے تو اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ایک علم ہے اور ایک فن ہے، ہر دور میں اس کی حقیقت رہی ہے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کو دیکھا جائے تو اس وقت جادو عروج پر تھا، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بابل شہر کے لوگ جادو میں دلچسپی رکھتے تھے، جہاں اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت کو بھی بھیجا تھا، اور اس وقت جادو ایک ہی مقصد کے لیے کیا جاتا تھا کہ شوہر اور بیوی میں علیحدگی کروانا یا ان میں نفرت پھیلانا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا رواج تھا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اپنے جادوگروں کو بلایا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ہار گئے، اور بالآخر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح حضور نبی کریم علیہ السلام کے دور میں بھی جادو کی حقیقت ملتی ہے۔ ایک شخص جس کا نام لبید بن عاصم تھا، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، جس کا نبی کریم علیہ السلام کی طبیعت پر اثر بھی ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو فرشتے کے ذریعے سے آگاہ کر کے نقصان سے بچا لیا اور جادو کا توڑ بھی بتا دیا۔ جادو کے طور پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو معوذتین یعنی قرآن مجید کی آخری 2 صورتیں سورہ الفلق اور سورہ الناس تلاوت کرنے کا حکم دیا، جس سے جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ آج بھی ہم ان 2 صورتوں کو پڑھ کر نہ صرف جادو کا توڑ کر سکتے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو جادو سے محفوظ بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ جادو کا مطلب کیا ہے۔ جادو کو سحر بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے پھیرنا، یعنی کبھی دل کو پھیر دیا جاتا ہے اور کبھی آنکھوں کو پھیر دیا جاتا ہے۔ آنکھوں کا پھیرنا یہ ہوتا ہے کہ اس وقت آنکھوں کو حقیقت نظر نہیں آتی، اور دل کا پھیرنا یہ ہوتا ہے کہ دل کو محبت سے نفرت کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، تو یہ جادو ہوتا ہے۔ جادو میں عام طور پر جنات اور شیاطین سے مدد لی جاتی ہے۔ جادوگر پہلے مختلف قسم کے چلے کاٹتا ہے، جس کے ذریعے سے جنات کو اپنا موکل بناتا ہے، پھر ان کے ذریعے سے لوگوں کے حالات کی خبریں معلوم کرتا ہے، اور پھر لوگوں کو ان کی پریشانیاں بتا کر ان کو دھوکہ دیتا ہے۔ اسی طرح جادوگر ستاروں سے بھی مدد طلب کرتا ہے اور مختلف قسم کے منتر بھی پڑھتا ہے، وہ منتر جن کا قرآن مجید اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ جادو اور دم میں فرق کیا ہے؟ نمبر 1، دم میں اللہ تعالیٰ کا کلام یا نبی کریم علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعائیں ہوتی ہیں۔ نمبر 2، دم عام طور پر عربی زبان میں کیا جاتا ہے اور اس کا معنی و مطلب بھی واضح ہوتا ہے۔ نمبر 3، دم کرنے والے کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے برعکس اگر جادو کو دیکھیں تو جادو میں شیاطین اور جنات سے مدد طلب کی جاتی ہے، اور جادوگر کا عقیدہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ شیاطین اور جنات پر ہوتا ہے۔ لوگوں کو ایک پریشانی یہ ہوتی ہے کہ جادو اور معجزے میں فرق نہیں کر پاتے۔ انبیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو کفار نے ہمیشہ انبیاء کرام کو جادوگر کا طعنہ اور الزام دیا۔ اب یہ جاننا ضروری ہے کہ جادو اور معجزے میں فرق کیا ہے۔
معجزے انبیاء کرام سے سرزد ہوتے ہیں جو پاک صاف ہوتے ہیں، جبکہ جادو کرنے والے ظاہری طور پر گندے اور کراہت والے کام کرتے ہیں۔ جادو کے لیے سبب کا ہونا ضروری ہے، جیسے جنات، شیاطین یہ سبب ہیں، جبکہ معجزے کے پیچھے کوئی سبب نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، جیسے چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا۔ جادو ایک فن ہے جو سیکھا جاتا ہے، جبکہ معجزہ نہ فن ہے اور نہ سیکھا جاتا ہے بلکہ عطا کیا جاتا ہے۔ اب آخر میں یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ اسلام میں جادوگر کی سزا کیا ہے۔ جادو گناہ کبیرہ بھی ہے، حرام بھی ہے، اور بعض صورتوں میں کفر بھی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 خطرناک گناہوں سے دور رہو جو ہلاک کرنے والے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، کافروں کے ساتھ مقابلے میں پیٹھ پھیرنا، اور پاک صاف دامن عورت پر تہمت لگانا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادوگر کی سزا تلوار سے گردن اڑانا یعنی قتل کرنا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جادوگر کو قید کر دیا جائے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں تمام ریاستوں کے گورنرز کو یہ حکم جاری کیا کہ جادوگروں کو قتل کر دو۔ اب عدالت نقصان کے حساب سے جادوگر کو سزا سنائے گی، جتنا بڑا نقصان ہوگا اتنی بڑی سزا ملے گی۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ شیاطین اور شیاطین نما لوگوں کے شر سے بچائے، آمین۔